لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام وتحية والإكرام على سيد أصل ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة الدائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود قاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المولى الحق بالحق مولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد ثم الصلاة على أهل بيته الطيبين الطاهرين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى وقال رجل للحسين بن علي عليه السلام يا ابن رسول الله أنا من شيعتكم قال اتق الله ولا تدعين شيئا يقول الله لك كذبت فجرت في دعوك إن شيعتنا من سلمت قلوبهم في كل غش وغل ودغل ولكن قل أنا من مواليكم ومحبيكم صلوات عنوان گفتگو قرآن مجید کے اعتبار سے کہ اللہ نے اپنے حبیب کے ذریعے سے اہل بیت سے مودت کا مطالبہ کیا اور مودت بظاہر دیکھنے میں آسان ہے لیکن آسان بھی نہیں ہے۔ یہ اس اعتبار سے آسان لگتی ہے کہ مودت کو محبت سمجھا جاتا ہے، جس کی وجہ سے سوچتے ہیں کہ اس میں مشکل کیا ہے۔ محبت تو چرند پرند درند درخت پھول کپڑے مکان گاڑیوں پہ ہو جاتی ہے، یہی نہیں محبت کا مطالبہ نہیں ہے، مودت کا مطالبہ ہے۔ محبتیں جس پہ قربان ہو جائیں اسے مودت کہتے ہیں۔ یہ ہے سلسلہ کہ محبت سے محب ہوتا ہے، مودت سے شیعہ ہوتا ہے۔ شیعہ جس سے خطائیں نہ ہوں، جو اطاعت بھی کریں اور اتباع بھی کریں، اسے شیعہ کہتے ہیں۔ اور محب وہ ہے جو اطاعت تو پوری طرح سے کرتا ہے، اتباع میں بسا اوقات دائیں بائیں ہو جاتا ہے، یعنی مس کر لیتا ہے اپنے آپ کو۔ تو لہذا اس گفتگو کو آگے بڑھانے کے لیے کل میں نے 2 معصومین کی حدیث پڑھنا تھا، لیکن وقت کی وجہ سے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی حدیث پہ گفتگو تمام ہوئی، اور آج اپنے گفتگو کو میں مولا امام حسین علیہ السلام کے اس خوبصورت قول سے آگے بڑھ رہا ہوں۔ آنے والے ایک شخص نے آ کر کے امام حسین علیہ السلام سے فرمایا یا ابن رسول اللہ انا من شیعتکم، اے میرے آقا میں آپ کے شیعوں میں سے ہوں۔ کتاب کا بھی حوالہ اس لیے کہ ممکن ہے بعض لوگ شوقین ہوتے ہیں۔ تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام جلد 1 صفحہ 309، تفسیر برہان جلد 4۔ وہ چہرہ دیکھ کے سمجھ جاتے ہیں کہ شیعہ ہے کہ محب ہے۔ ٹریفک کا پولیس والا ایسے آدمی کو پکڑ لیتا ہے جس کے پاس لائسنس نہیں ہے، اور وہ تعجب کرتا ہے اتنے لوگوں کو چھوڑ دیا، مجھے کیسے پکڑ لیا؟ بولا چلنے کی حرکتوں سے، ہم آنکھوں سے، باڈی لینگویج سے سمجھ جاتے ہیں کہ لائسنس ہولڈر ہے یا وداؤٹ لائسنس ہے۔
گاڑی کے مومنٹ چلانے پہ، دنیا کے معمولی سی محنت کر کے لوگوں کے پاس یہ صلاحیت آ جاتی ہے کہ وہ چور کو پہچان لیتے، ڈاکٹر بیمار کو سمجھ لیتا۔ اہل بیت ہیں یہ، اہل بیت جنہیں اللہ نے سراپا علم قرار دیا، یہ صاحب علم ہیں، اللہ نے انہیں اپنے تمام صفات کا مظہر قرار دیا۔ بہرحال کیا بتاؤں، دل تو بہت چاہتا ہے کہ بہت کچھ کہا جائے، لیکن بہرکیف میں مجبور ہوں اپنے وقت پر۔ تو اس نے جب کہا کہ انا من شیعتکم، میں آپ کا شیعہ ہوں، تو امام نے برجستہ کہا اتق اللہ، خوف خدا کرو، لا تدعین شیئا ان یقول اللہ لکا کذبت وفجرت فی دعوکا۔ وہ بھیا اے شخص اس بات کو نہ کہے کہ کل کے دن اللہ تجھ سے کہے کہ تو اپنے دعوے میں جھوٹا تھا، فاجر تھا، فسق و فجور، یعنی تو اپنے دعوے میں کل جب پکڑا جائے اور خدا کہے کہ جو تم نے دعویٰ کیا تھا اس میں تم جھوٹے تھے، کذبت و فجرت، تم اس معاملے میں جھوٹے تھے۔ اس کے بعد امام نے آپشن بھی دیا، اچھا اس کو کلیئر بھی کیا کہ شیعہ کیا ہوتا ہے، بھائی تم نے کہہ تو دیا کیا ہوتا ہے، بس یہاں تھوڑی محنت ہوگی مگر لطف آئے گا۔ ان شیعتنا، بے شک ہمارے شیعہ، من سلمت قلوبہم من کل غش وغل ودغل، 3 لفظ ہیں آج کے مجلس کے، بس اتنا یاد کر کے چلیں۔ امام نے کہا کہ ہمارے شیعہ وہ ہیں کہ جن کے دل سالم ہیں، سیف ہیں، کن چیزوں سے؟ کل غش غل دغل، ان 3 سے خالی ہیں، دل ان 3 سے پاک ہیں۔ اب یہ 3 کو سمجھا لے گیا تو مجلس تمام۔ شیعہ کے دل کن سے؟ من سلمت قلوبہم، ان کے دل سالم ہیں، سیف ہیں، پاک ہیں، کس سے؟ غش غل دغل، یہ لفظ تو ایسے یاد ہو جائیں گے، غش غل دغل۔ اب میں اسے آپ یقین کیجئے ان کی معنوں کی گہرائی اور گہرائی میں جانے کے لیے ٹائم میں نے صرف کیا، میں نے چاہا کہ ڈھونڈ کے کوئی ایسی چیز لے جاؤں جو امام کی بات کو واضح کر سکوں۔ ظاہر سی بات ہے امام کے کلام کو سمجھنا آپ سمجھتے ہیں آسان ہے، تو لہذا میں نے تھوڑا سا قرآن کا سہارا لیا یہ ان غل غش دغل کو سمجھانے کے لیے، تھوڑی سی محنت، بس میں گفتگو کو سمیٹوں گا۔ یہ جو آپ نے غشن اس کو سمجھیے، آیت پڑھ لوں اس کے بعد پھر میں اس کے معنی خود ہی سمجھ میں آئیں گے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 7، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، سب کو یاد ہے، غشاوۃ ولہم عذاب عظیم، غشاوۃ وعلی ابصارہم غشاوۃ، بس یہی مجھے سمجھانا تھا۔ کیا ہے یہ؟ میں غشین کو سمجھانے جا رہا ہوں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 7 جس میں ارشاد ہوا ختم اللہ، ہم نے مہر لگا دیا، لاک۔ کس کو لاک کر دیا؟ بعض گھروں کو لاک کر دیا جاتا ہے گورنمنٹ کے ذریعے سے، ان کا سامان خالی کرو، لاک کرو۔ گاڑی کو لاک کر دیا جاتا ہے، کیوں؟ نو پارکنگ میں تم نے گاڑی کھڑائی، لاک کرو اس کی گاڑی کو۔ دیکھیں میرے کچھ باتوں کو میرا ساتھ دیجئے، لاک کر رہا ہے خدا، کس کو؟ ان لوگوں کو۔ کون؟ کچھ لوگ ایسے، ختم اللہ، اللہ مہر لگا رہا ہے، لاک کر رہا ہے، کیا؟ علی قلوبہم، ان کے دلوں پہ، وعلی سمعہم، ان کے کانوں پہ، دلوں پہ، کانوں پہ، وعلی ابصارہم غشاوۃ، ان کی آنکھوں پہ۔ کیوں بھائی؟ کہا کہ اصل میں ان کے دل تھے، سمجھا تھا، ان کے کان تھے، سنا تھا، ان کے آنکھیں تھیں، دیکھا تھا، جب بات تصدیق کی آئی تو پیچھے ہو گئے، یعنی دیکھنے کے بعد خیانت کیا، بس یہی میری بات ہے۔ غشین، غشاوتوں، دیکھا تھا اور جھوٹ بول پڑے۔ ابھی مجھ سے کوئی پوچھے قبلہ آپ امام زادے جناب سکندر صاحب کو آپ نے دیکھا؟ اگر میں کہوں
میں نے نہیں دیکھا، خیانت ہے یہ، جھوٹ ہے یہ۔ تو اللہ نے کہا کہ وہ بھی کوئی سائیدہ جگہ نہیں، چٹیل میدان میں توحید شناسی کا درس، امامت کی گفتگو کے بعد میں نے یہ کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، سنا سمجھا دیکھا، اس کے بعد بھی مکر گئے۔ اللہ کہتا ہے غش عذاب عظیم۔ اب سمجھ میں آیا کہ غشاوتوں پردہ پڑا ہوا ان کی آنکھوں پہ، خیانت کیا ہے انہوں نے ان آنکھوں کے ساتھ، دیکھنے کے بعد انہوں نے انکار کر کے کیا کیا، دھوکہ دیا اپنے آپ۔ عزیزان گرامی، غشہ اس کے معنی ہوئے غشن یعنی خیانت، یاد رکھ لیجئے گا، گفتگو سمیٹ رہا ہوں، غشن خیانت۔ اس کو تھوڑا بچوں کے لیے سمجھانے کے لیے میں نے ایک چیز دیا کہ یہ لے جا کے وہاں دے دیجئے، یا مثلا قربانی کا گوشت دو دیا کہ یہ مولانا عمار صاحب کو دے دیں، یہ بلال صاحب کو دے دیں۔ یہ لے جاتے جاتے دوستی جو تھی وہ بلال صاحب سے زیادہ تھی، تو انہوں نے دیکھا یار ان کے یہاں جو گوشت ڈالا ہے ہڈی کے بغیر ہے، یہ بہت اچھا گوشت ہے۔ اٹھا کے بلال کی محبت میں ادھر کا ادھر کر دیا، ادھر کا ادھر کر دیا۔ گوشت اسی جگہ ہے، گیا ادھر ادھر نہیں، لیکن کر دیا ہم نے ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، دونوں کو گوشت ملا، لیکن تم نے امانت میں خیانت کی۔ آگے سے خیانت کو تو اور سمجھایا جا سکتا ہے۔ تو شیعہ وہ ہیں کہ جن کے دل پاک ہیں، بولیے کس سے؟ اگر آپ نہیں بولیں تو مجھے بولنا پڑے گا۔ دل پاک ہیں کس سے؟ غشن یعنی خیانت سے۔ شیعہ خیانت نہیں کرتا، رات کو رات کہے گا، دن کو دن کہے گا، یعنی عالم کو عالم ہی کہے گا۔ اگر وہ عالم آپ کی نہیں سنتا، وہ عالم آپ کو مطلب نہیں مانتا، وہ نوح خان یا وہ مومن آپ کو سلام نہیں کرتا، آپ کا فالوور نہیں ہے، کیونکہ میرا فالوور نہیں ہے، کوئی خاص نہیں ہے، خیانت ہے یہ۔ ہاں، شیعہ غشن، اس کا دل غش سے پاک ہوتا ہے، خیانت سے۔ وہ غلن، سمیٹ رہا ہوں، توجہ کیجئے گا، اس کو بھی میں نے قرآن کے ذریعے سے سورہ اعراف آیت نمبر 43، وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، سورہ اعراف کی 43 آیت، پوری آیت پڑھوں گا تو وقت چل جائے گا، خود آپ دیکھ لیں، میں نے ریفرنس دیا۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو پاک کر دے گا، کس سے؟ غلن سے۔ غلن کیا ہے مولانا خالی؟ غلن غلن بول رہے، غل کے معنی ہیں رنجش، کدورت، کینہ، کینہ، کدورت، رنجش بھرا ہوا ہے۔ اللہ یہاں اس آیت میں اشارہ دے رہا ہے کہ ہم ان کے دلوں سے وَنَزَعْنَا فِي مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، ہم انہیں حشر کے دن جو بھی ہم ان کے دلوں کو ان چیزوں سے پاک کر دیں گے۔ کیا چیز؟ کینہ، ایک ہی معنی ہے، رنجش، کینہ، کدورت۔ اب آئیے دغلن، یہ ہمارے اردو میں کہا جاتا ہے، بہت بڑا دغل باز ہے یہ۔ اب میں قرآن کی طرف نہیں جاتا، یہ لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، دغلن، بہت دغل باز ہے یہ، دغا باز ہے یہ دونوں استعمال ہوتے ہیں۔ ختم۔ ترجمہ کیجئے، شیعہ وہ ہیں کہ جن کے دل پاک ہوتے ہیں، کس سے؟ خیانت سے، رنجش و کینہ و کدورت سے، دھوکے بازی سے۔ اب ان کو کیا کیا جائے؟ داماد بن کے دھوکہ دیتے ہیں، بہو بن کے دھوکہ دیتی ہے، سالے بن کے دھوکہ، میں معاشرے کو پیش کر رہا ہوں، ہاں، رشتہ دار بن کے دھوکہ دیتے ہیں، بزنس میں آ کے دھوکہ دیتے ہیں، امانت میں خیانت کرتے ہیں، آفس کی ذمہ داری دی تو آفس گول ہو گیا، دکان پہ تالا بن گیا، خرچدار بنا کے چلے گئے۔ شیعہ کینہ پرور نہیں ہوتا، دھوکے باز نہیں ہوتا، امانت میں خیانت نہیں کرتا۔ میں نے یہ میری طرف سے نہیں، آپ یہ نہ کہیے گا کہ مولانا نے سخت مجلس پڑھ دی، مولا سے محبت ہے، میں نے ان کی باتیں رکھی۔ ایک صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد کی بارگاہ میں۔
شیعہ ان صفات سے دل کو پاک رکھتا ہے. باڈی کو پاک کرنے والوں کو نہیں کہا گیا شیعہ. بہت اچھے کپڑے پہنتے ہیں، اس سے اچھے تو پتہ نہیں دنیا میں 3 وقت نہاتے ہیں، 10 جوڑے بدلتے ہیں. باڈی کو خوبصورت بنانا، بال سنوارنا، اس پہ ٹائم صرف کرنا، سچ کے آنا، مسکرا کے کیسے آپ، ارے یہ مسکرانے سے کچھ کام نہیں چلتا ہے، جھوٹ ہے یہ. کیسے آپ خیریت سے ہے؟ یہ یہاں ہنسو، اندر پلاننگ ہے بیٹا ابھی دفن کروں گا، مگر ہنس رہے. کیسے آپ خیریت سے بیٹا، تمہیں چھوڑوں گا نہیں. اس کا ترجمہ ہوتا ہے، نہیں سمجھے میں کہہ گیا. ہنسی میں ترجمہ اندر کیا ہوتا ہے، میں دونوں ملا کے بول رہا ہوں. ہنستے ہوئے کیسے آپ بیٹا تمہیں نہیں چھوڑوں گا، ہنس بھی رہے ہیں مگر اندر کینہ لیے ہوئے ہیں. شیعہ کسی کو اپنے مسکراہٹ سے دھوکہ نہیں دیتا، رشتہ کر کے دھوکہ نہیں دیتا، کسی کے بھروسے کا غلط فائدہ نہیں اٹھاتا. میں نے امام کی بات پڑھی حضرات، مجھے معاف کریں. انشاءاللہ کل والی جو تقریر ہے اس کے لیے تھوڑا سا آپ بالکل تیار ہو کے آئیں. چوتھے امام پہ ہوگی. اب جیسے جیسے امام کی گفتگو، اماموں کا سلسلہ اوپر جائے گا، گفتگو بھی کچھ اسی طرح سے آپ کو سننے کو ملے گی. تو امام نے کہا شیعہ کے دل کینے سے، خیانت سے اور کدورتوں سے پاک ہوتے ہیں. اب اس کے بعد حالت کیا ہوئی ہوگی سامنے والے کی؟ انہوں نے کہا تھا انا من شیعتنا، اور یہ سب سننے کے بعد اب وہ میں کیا بتاؤں جو حلیہ ہوگا. اس کے بعد امام نے ولیکن، لیکن قل صیغہ امر ہے، کہو. اس نے کہا من شیعتکم، میں آپ کا شیعہ. ساری ڈیٹیل دے کر شیعہ دھوکے باز نہیں ہوتا، خیانت کار نہیں ہوتا، دل اس کا پاک ہوتا ہے. سب کہنے کے بعد آپشن دینے کا مطلب، ٹیبلٹ دینے کا مطلب مریض اس بات کا ہے، وہ ٹیبلٹ دیا امام نے. اس کے بعد قل کہہ کر امام نے کہا قل انا من موالیکم و محبیکم. اس نے کہا تھا شیعتکم، امام نے کہا کہو قل انا من موالیکم وہ محبیکم، میرے جان. امام نے نہیں کہا پڑھنے میں، اے شخص کہے کیا، میں آپ کا موالی ہوں، یعنی مولا مانتا ہوں، ولایت کو تسلیم کرتا ہوں، محبیکم بہت چاہتا ہوں. اتنا کہو، یہ بہت ہے تمہارے لیے. ہو گیا عزیز. نتیجہ کیا نکلا؟ وقت کی وجہ سے میں ایک چوتھے امام کا بھی آج پڑھنا چاہ رہا تھا، چھوڑ دیتا ایک روایت. نتیجہ کیا نکلا؟ شیعہ پاک دل والا ہوتا ہے، کینہ کدورت رکھنے والا نہیں ہوتا. اور امام نے، اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم میں یہ تینوں چیزیں پائی جاتی ہیں تو کوئی غیر پوچھ لے تو کہہ دیجئے، دل سے نہ کہیے، یوں سمجھانے کے لیے. لیکن بہتر یہ ہے کہ یہ یقین رکھے کہ ابھی میں 6th کلاس میں ہوں، 7th میں نہیں آیا ہوں، اہل بیت کا چاہنے والا ہوں. بہت اچھا سینٹنس یہی ہے، بہت اچھی بات یہی ہے. شیعہ کہہ کر آج جو دنیا لفظ شیعہ کو کافر کہتی ہے، اس کے ذمہ دار کوئی اور نہیں، وہ ہم ہیں. شیعیت کا جو وقار تھا ان غلط حرکتوں سے جو پیش کیا گیا تو ان کے سمجھ میں آ گیا کہ شیعہ بہت غلیظ ہوتے. شیعہ غلیظ نام نہیں ہے، شیعہ ایک پاکیزہ نام ہے جسے یوز کرنے والوں نے غلط یوز کر دیا. خیر عزیز، شیعہ وہ ہے کہ جسے نجات کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ السلمان من اہل البیت، بلال، فضا، جہاں اہل بیت نجات کے سرٹیفکیٹ دے رہے ہوں گے وہاں انہیں بھی یہ اختیار دیا جائے گا جسے تم چاہے. اور یہ ایک روایت تو بعد میں سن لیجئے گا، جنہیں سب کو معاف کر دیا جائے گا وہ محبی مولائی کو بھی یہ اختیار دیا جائے گا تاکہ خوش ہو. سمجھیں معصومین کی کتنی بڑی عطا ہمارے پاس. ایک محب کو بھی اینڈ میں اسے یہ موقع دیا جائے گا، کسی نے اگر کبھی تجھے پانی پلایا ہو، کچھ کھلا دیا ہو، اسے بھی تو اپنے ساتھ لے سکتا ہے. صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد کی بارگاہ میں. شیعہ وہ جسے نجات کی ضرورت نہیں ہے، محب وہ جسے نجات کی ضرورت ہے. روایت مصاحب کی طرف آ گیا، سنیے خوش ہو جائیں گے. محب جسے شفاعت صدیق طاہرہ کی اشد ضرورت ہے. بی بی کی اگر شفاعت نہ ملے تو حضرت
حشر کے میدان میں پیر ہلاتے رہ جائیں گے، پسینے بہتے رہ جائیں گے۔ کیا ہے روایت؟ شفاعت کی ضرورت ہے محب کو۔ بہار الانوار روایت میرے پاس ہے، اب عربی کی ضرورت نہیں ہے، ترجمہ سن لیں، 2-3 کتابوں کے حوالے سے یہ روایت۔ رسالت مآب بہت خوش تھے۔ عبد الرحمن نے پوچھا یا رسول اللہ، بس ختم، یا رسول اللہ آج آپ کچھ زیادہ خوش ہیں، آج آپ کے چہرے اور آپ کے باتوں میں خوشی زیادہ لگ رہی ہے۔ ارے عبد الرحمن کیا بتائیں، آج ایک ہمیں پیغام اللہ کی طرف سے بشارت ملی۔ جو حضرات ذرا ادھر ادھر ہیں وہ ادھر آ جائیں، ایک صلوات پڑھ دیجئے۔ محفل میں رہ کے ذرا مس ہوتے تو وہ ہم کو محسوس ہوتا ہے، اس لیے تھوڑا بیچ میں بولنا پڑتا ہے۔ عبد الرحمن توجہ، اللہ نے مجھے بشارت دی ہے۔ یا رسول اللہ کیا ہے بشارت جسے سن کے آپ خود خوش ہیں؟ ذرا ہمیں بھی تو سنا دیجئے تاکہ ہم بھی خوش ہو جائیں، اور سن کے انشاءاللہ آپ بھی خوش ہوں گے اور ہمیں بھی خوشی نصیب ہوگی اور ہمیں فخر ہوگا، مگر پھر ذمہ داری سے نہیں بچیں گے۔ کہ عبد الرحمن اللہ نے یہ بشارت دی ہے کہ اللہ نے علی و زہرا کے عقد کا ارادہ کیا، ابھی عقد نہیں ہوا، چاہا کہ یہ دونوں کو عقد کے دامن میں باندھ دے، دونوں کا عقد ہو جائے، قالی ارادہ کیا۔ روایت پڑھ رہا ہوں میں یہ، تو لہذا اللہ نے کچھ فرشتوں کو خلق کیا الگ کام کے لیے، جو تھے ان سے نہیں لے رہا ہے خدا، جو تھے ان سے کام نہیں لے رہا ہے، کچھ کام لینے کے لیے الگ سے۔ اس کے بعد انہیں حکم دیا شجر طوبہ کو ہلاؤ، درخت طوبہ کو ہلاؤ۔ انہوں نے جا کے ہلایا، پتے گر گئے۔ وہ ہمارے جیسے ہلانے سے پتے نہیں گرتے، وہ فرشتے ہیں، وہ اللہ کے ارادے کو سمجھتے ہیں، وہ درخت بھی سمجھتا ہے۔ ہلایا تو پتے گرے، ان کی ڈیوٹی ہلانے کی تھی۔ دوسرے فرشتے خلق کیے، ان سے کہا ان پتوں کو چن لو، انہوں نے جمع کر لیا۔ رسالت مآب سے وہ پوچھنے لگا رسول اللہ وہ پتے گرے کیوں، انہوں نے چنا کیوں، وہ پتے ہوں گے کیا؟ کہا یہی تو خوشخبری ہے۔ خوشخبری یہ ہے کہ حشر کے میدان میں نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا نہیں ہوگا۔ اس وقت سب اپنے اپنے حساب و کتاب میں پریشان کھڑے ہوں گے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ یہ جو پتے ہیں نا درخت طوبہ کے، اس پہ لکھا ہوا ہے براءۃ من النار، جہنم سے براءت نامہ، جہنم سے بچنے کا سرٹیفکیٹ، اور وہ پتے ان فرشتوں کے ہاتھوں میں سرٹیفکیٹ بڑے بڑے۔ اور کہا پروردگار کہے گا جاؤ اس میدان میں ڈھونڈو، جدھر جدھر زہرا کے چاہنے والے، اہل بیت کے چاہنے والے پریشان کھڑے ہیں، ایک ایک پتا دیتے چلے جاؤ۔ حضرات یہاں بیٹھ کے آپ سن رہے ہیں، اس منظر کو ذرا سوچئے، جہاں آدمی کھڑا تڑپ رہا ہوگا، جہاں واقعاً شرمندگی کا عالم ہوگا، اس وقت شرمندگی سے بچانے کی ذات، اس وقت پسینے سے اپنے کو بچانے کی ذات، اس وقت ہمارے حالات سے بچانے کی ذات کوئی اور نہیں ہے۔ محبت اہل بیت ایک ایسی نعمت ہے کہ جو ایک سرٹیفکیٹ کے شکل میں دیا جائے گا۔ آج جو مذاق اڑاتے ہیں کہ کیا ہیں، اس دن دیکھیں گے کہ ان کا مرتبہ کیا ہے۔ شیعہ تو آگے کھڑے ہوں گے، مگر جب ہزاروں کے بھیڑ میں، ملینوں کی بھیڑ میں جب یہ سرٹیفکیٹ دے کے نکالا جائے گا تو وہ بھی سوچ رہے ہوں گے، یہ روایت میں نہیں ہے، یہ خطیب کو بولنے کا حق ہے، وہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ بھائی یہ بھی ابھی تک یہاں پریشان کھڑے تھے، یہ نکلے کیسے؟ آخر انہیں یہ سرٹیفکیٹ کیوں ملی؟ یہ سرٹیفکیٹ کسی اور بات کی نہیں ہے، یہ جو دنیا میں مصیبتیں اور مصائب و آلام اہل بیت کے نام سے تانے، مشکلات، بدعتیں کا مقابلہ کرتے ہوئے جو شیعہ گزرے ہیں، چاہتے ہوئے بھی ذری غلطیاں ہو گئی، اس دن شہزادی ان کی شرمندگی کو بچا لے جائے گی۔ صلوات بھیج دے محمد و آل محمد کی بارگاہ۔ بس عزادارہ نے سید الشہداء، خدا کی قسم اللہ تعالیٰ ایک محب کو بھی رسوا نہیں کرے گا، مگر یہ میری ڈیوٹی ہے کہ محب اگر صرف محب رہ جائے گا تو اسے مشکلات سے گزرنا ہے، اٹھتے بیٹھتے اسی مصیبتوں کا سامنا کرنا ہوگا۔ مصیبتوں سے اگر بچنا ہو تو اسے ایک درجہ اوپر جانا ہوگا۔ عزادارو، یہ شب بڑی قیامت کی شب ہے۔ جناب قاسم علیہ السلام نے کہا
امو شہد سے زیادہ شیرین ہے موت. اس پہ ایک جملہ یہی ربط مصائب ہے. شہد اس سے بہترین میٹھا نہیں ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ میٹھی کیا چیز؟ موت. عزادارو، موت کیا ہے؟ شہد کیا ہے؟ فی ہے شفاء، شہد میں شفا ہے. کربلا کی جو شہادتیں ہیں نا، یقیناً یہ اس شہد سے بھی زیادہ شیرین ہے. ورنہ چراغ بجھا کے امام حسین کہتے تھے چلے جاؤ، یہ تمہارے قاتل نہیں ہیں، یہ تمہیں قتل نہیں کرنا چاہتے ہیں، یہ میرا سر چاہتے ہیں، یہ میرا قتل کرنا چاہتے ہیں. لیکن کیونکہ انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ موت کا ذائقہ کیا ہے. میری گفتگو سے وابستہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جن کی زندگی گناہوں سے گزرتی ہے موت ان کے لیے کڑوی ہوتی ہے، لیکن جن کی زندگی نیکیوں سے گزرتی ہے، جب موت کا فرشتہ آتا ہے تو خوشخبری دیتے ہوئے آتا ہے، جنت کے مناظر دکھاتا ہے کہ تو نے جو مشکلات سے زندگی کو گزارا اور زندگی کو پاک کیا، تیری یہ موت کڑوی نہیں ہے. اسی لیے کہا کل نفس ذائقۃ، لفظ ذائقہ ٹیسٹ، چکنا. تو بعض ذائقے کی چیزیں کڑوی ہوتی ہیں، بعض میٹھی ہوتی ہیں. اہل بیت کے چاہنے والے کی موت بہت میٹھی ہوگی، کیونکہ اس نے زمانے میں مشکلات کو جھیلا ہے. وہ عزادارو، جس وقت امام نے یہ بات سنی کہ لیکن ابھی بھی اجازت نہیں دے رہے ہیں، حسرت سے اوپر سے نیچے دیکھا، قاسم تم میرے بھائی کی امانت ہو، میرے بھائی کی نشانی ہو. قاسم میں تمہیں کیسے شہادت کی اجازت دوں؟ حسین علیہ السلام آہ کرتے ہوئے بھائی حسن علیہ السلام کو یاد کر کے دیر تک روتے رہے، کیونکہ جس وقت امام حسن علیہ السلام کو زہر سے شہید کیا گیا، اس وقت جب حسین علیہ السلام رو رہے تھے تو بھائی نے بھائی سے کہا تھا بھیا میرے یہ چھوٹی سی مصیبت پہ تو رو رہا ہے، حسین تجھے میرے بھائی سے زیادہ مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے گا. یہ امام حسین نے حسن علیہ السلام نے بھائی کو وصیت میں کہا تھا. آج بھائی کی یاد تازہ ہو رہی ہے، مگر جناب قاسم کی اجازت نہیں دیتے. وہ مرحلہ بھی آیا، کیونکہ سن چکے اس لیے میں مختصر کہیے دیتا ہوں. وہ وقت بھی آیا کہ جناب قاسم علیہ السلام کو یاد آیا کہ بابا نے کہا تھا کہ جب سخت ترین مصیبت میرے بھائی پہ آئے اس تعویذ کو کھول کے پڑھ لینا. اب جب تعویذ کو کھول کے پڑھا تو لکھا تھا بیٹا قاسم جب نرغے آدھا میں میرا بھائی گر جائے تو پھر تم اپنی جان بھائی پہ نثار کر دینا، وغیرہ وغیرہ. وہ وقت بھی آیا کہ جناب قاسم نے یہ نامہ بھی پیش کیا، یہ تعویذ. حسین چیخے مار کے روتے رہے. اجازت ملی، لیکن کس طرح کی اجازت؟ میرے لال قاسم. جناب ام فروا سے پوچھا قاسم کے لیے اور کوئی لباس موجود ہے؟ نہیں. عزادارو تاریخ نے لکھا کہ آپ نے وہ صندوق منگایا جس میں تبرکات تھے. امام حسن کا، نہیں سمجھے میں کیا پڑھنے جا رہا ہوں، امام حسن کا امامہ سر پہ رکھا اور لباس امام حسن کا پہنایا. شاید وجہ یہ ہو کہ مولا کیوں یہ لباس امام حسن پہنا رہے، بتانا چاہتے ہیں کہ کل میرے بھائی کو یہ احساس نہ رہے میں موجود نہیں تھا، آج ہو بہو میں بھائی حسن بنا کے بھیج رہا ہوں. امامہ بھائی کا، لباس بھائی کا، اور پہنانے کے بعد پھر چیخ مار کے رونے لگے. حسن کو جب بھیجنے لگے کہا رک جا میرے لال، آپ کے اس کرتے کو دو طرف سے پھاڑ دیا، یعنی دنیا قاسم کے اس لباس کے خاطر کہیں پامال نہ کرے. اور بھی بہت سے مقاصد، دائیں طرف بائیں طرف سے کفنی بنا دیا، پھاڑ ڈالا، امامہ نکال کے پھر ہاتھ سے پہلے پہنایا اور پھر دیکھا اور پھر گریہ کیا. پھر امامے کو لے کر امامے کے دو ٹکڑے کر دیے، پھر ایک کو امامے کی شکل سے باندھ دیا اور پھر ایک کپڑے کو آپ کے چہرے پہ ڈال دیا. عزادارو پتہ ہے یہ کیوں ڈالا؟ تو کہتے
دیتے تھے، اتنی گرمی تھی، میں نہیں آپ کو یاد ہوگا اگر آپ اپنے فیملی کے ساتھ کربلا کے اگر پیدل سفر کیا ہو، یہ سب میرے تجربات ہیں، چھوٹی سی چھتری ہوتی ہے، باپ گرمی سے ایڈجسٹ کرنے کے ارادہ کر کے چھوٹی بچی سے کہتا بیٹا تھوڑا سا یہ چھتری امر اللہ یہ تم اپنے سر پہ رکھ لو. اور اگر گرمی تھی تو میں نے کربلا میں پیدل چلتے ہوئے دیکھا بہت سے لوگ پانی میں کپڑا بھگو کر چہرے سر پہ ڈال دیتے تھے، اڑا دیتے تھے، گرمی کا اثر کم ہو. ہائے میرا حسین آقا کہ جس نے قاسم کے چہرے پہ کپڑا ڈال دیا کہ شدت دھوپ جو ہے تھوڑا سورج کی یہ طرح تپش کم پڑے. عزاداروں میدان میں آئے، ارزق کے بڑے پورے اس کے فیملی کو کہا جائے سب کو واصل جہنم کیا، مقابلہ کیا. بابا حسن مجتبیٰ کے شجاعت کو دکھایا کہ اگر میرے بابا نے صلح کر لی تو میرے بابا کے جنگ کو دیکھو. ارے عزاداروں بڑے قیامت کا منظر تھا. وہ وقت بھی آیا کہ امام جناب قاسم علیہ السلام کو گھیر لیا گیا، تیروں تلواروں سے زخمی کیا گیا. یہ حالت تھی کہ اب جناب قاسم کو یقین ہو گیا کہ اب میں کچھ نہیں کر سکتا. اتنے زخم تھے کہ جب زمین پہ آنے لگے اپنے امو کو سلام آخر کیا. اب حسین تیزی سے چلے، مجلس تمام ہو گئی. او عزاداران مظلوم کربلا اب جیسے حسین بس پہنچنے ہی والے تھے گھوڑوں کو دوڑا دیا گیا، ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر. ارے جب حسین پہنچے لاشِ قاسم پامال ہو گیا تھا. امام نے خود کو لاشے پہ گرایا. اے میرے بیٹا قاسم اب تو تمہارا جسم سالم نہیں ہے، میں کیا جواب دوں. عزاداروں ردا کو اپنے ردا کو بچھایا، لاش قاسم کے ٹکڑوں کو اٹھایا. اب میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ وہ کون سا جگر تھا کہ لاشوں کے ٹکڑوں کو جمایا. وہ گٹری بنا کے اب خیمے کے طرف گئے اور لے جا کے بیویوں میں رکھا. واہ قاسمہ، واہ عباسہ، واہ مصیبت، سیعلم الذین ظلموا